وهو خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں سلسلہ تفسیر قرآن کا درس جو ہے نا، جو سلسلہ ہم نے درس تفسیر قرآن کا جاری کیا ہے، یہ سب سے بڑی توفیق ہے، چونکہ ماہ مبارک رمضان بھی جس طرح سے ہر چیز کی بہار ہوتی ہے بفرمائش امام باقر علیہ السلام، تو قرآن کی بہار جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں ایک عظیم تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو ہماری گفتگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تفسیر تسنیم کے سلسلے میں ہے، اور تفسیر تسنیم کو ہی ہم نے اس درس تفسیر میں بنیاد بنایا ہے، لہذا علامہ فرزانہ حکیم متعلی آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی، انہی کے تفسیر کو، جو کہ تفسیر تسنیم کے نام سے مشہور بھی ہے اور مؤلف بھی ہے، اسی تفسیر کو ہم نے بنیاد قرار دیا ہے اپنے درس کے لیے اور اس تفسیر کے لیے۔ لہذا آج ہم بحث کریں گے اس بارے میں کہ گزشتہ دروس میں ہم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ المیزان جو سب سے بڑی تفسیر ہے، تفسیر کبیر جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد عالم تشیع میں اس کے بعد پہلی تفسیر ہے جو حکیم فرزانہ مکتوب فرما رہے ہیں، لہذا اس کا ایک موازنہ ہم نے کیا، ایک مقایسہ کیا آپس میں کہ تفسیر علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کی اپنی جو اہمیت تھی اس کو اجاگر کیا، اور پھر جو در واقع تکاملی ارتقاء کی ایک سطح تھی تفسیر بیان کرنے میں جو حکیم فرزانہ نے بیان کی ہے، اور وہ تفسیر تسنیم کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے۔ سب سے پہلی بحث جو پیش گفتار میں مفسر قرآن فرماتے ہیں، اس میں زبان قرآن کے بارے میں بحث ہوئی ہے کہ قرآن کی کون سی زبان ہے۔ آیا قرآن کی زبان یہی زبان ہے جو جس زبان میں یہ اترا ہے، جو زبان اس نے اپنے ان نورانی کلمات کو لپیٹا ہے، کیا یہی زبان عربی اس کی اصلی زبان ہے یا اس کی کوئی اور زبان ہے؟ آج کی بحث اسی سلسلے میں ہوگی کہ قرآن کریم کی زبان کون سی زبان ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہر دور کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، کسی خاص دور سے اس کا مخصوص ہونا قطعی نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے لیے ہے۔ جب تک زمین ہے، جب تک یہ در واقع کہکشاں ہے، جب تک انسانی معاشرہ ہے، قرآن کی ہدایت بھی باقی اور جاری ہے۔ لہذا یہ نور خورشید جو قرآن کی صورت میں ابھرا ہے، یہ نور ہدایت اس کی سرحد جو ہے وہ بشریت ہے، یعنی جہاں پہ بشریت اور انسانی معاشرہ ختم ہو رہا ہے، وہاں تک یہ نور اپنی پرتوے چھوڑتا جا رہا ہے، یہ نور ہدایت وہاں تک شامل ہے۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے سورہ قلم میں فرمایا کہ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، یہ قرآن جو ہے وہ بشر کی ہدایت کے لیے ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، بلکہ اس سے بڑھ کر فرمایا کہ یہ کسی خاص قوم، کسی خاص عالم سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ کسی خاص نسل سے مخصوص نہیں ہے، کسی خاص تمدن یا تہذیب سے مخصوص نہیں ہے، کسی خاص کیٹیگری، کسی خاص طبقے اور کسی خاص مکتب فکر سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، بلکہ یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے ذکر ہے، عالمین کے لیے یاد دہانی ہے۔ لہذا خداوند کریم نے اس کو جہانی اور عالمی بنا کے بھیجا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم رسالت معاب
کی رسالت کو تبیین کرتے ہیں اور اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط اپنے دور کے نبی نہیں ہیں، بہت سارے ایسے انبیاء آئے جو کسی خاص خطے کے لیے، خاص قوم کے لیے مبعوث ہوئے۔ اسی طرح سے بہت سارے صحف بھی آئے، بہت ساری کتابیں آئیں کہ جو ایک خاص خطے سے مخصوص تھی، ایک خاص قوم سے مخاطب تھی، لیکن رسالت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص خطے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، یعنی تمام لوگوں کے لیے تو کافی ہے، یعنی رسالت جو آپ کی ہے، جو مأموریت اور بعثت کا پیغام آپ کو دیا گیا ہے، وہ کسی خاص انسانی معاشرے سے مخصوص نہیں ہے، کسی خاص تہذیب سے نہیں ہے، عرب کے حجازیوں کے لیے نہیں ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے کہ عجم اس سے خالی ہو، صرف ایشیا والوں کے لیے نہیں ہے کہ یورپ اس سے خالی ہو، نہیں، بلکہ سب کے لیے، کافۃ للناس۔ رسول اکرم کی رسالت جہانی ہے، عالمی ہے، عالم کو شامل ہوتی ہے اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے، جب تک یہ عالم ہے، جب تک عالمی معاشرہ ہے، یہ رسالت بھی باقی ہے۔ اسی طرح سے کتاب بھی جو ہے، کتاب بھی عالمی ہے، کیونکہ جب رسالت عالمی ہے تو رسالت کا سب سے اہم ترین پیغام جو تھا، جو سب سے اہم ترین تحفہ تھا اس رسالت کا عالمی انسانیت کے نام، وہ یہی قرآن ہے۔ لہذا جہاں جہاں تک دائرہ جاتا ہے رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہاں وہاں تک اس کتاب کا دائرہ بھی ہے۔ لہذا اگر رسالت عالمی ہے، جہانی ہے، تو یہ کتاب بھی عالمی اور جہانی ہے۔ اگر رسالت ابدی ہے، جاویدانہ ہے، تو یہ کتاب بھی ابدی اور جاویدانہ ہے، لہذا کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں۔ بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ایسی مثلا آیتیں بھی ہیں کہ جو کسی خاص قوم کو قرار دیتی ہے، کسی خاص قوم کو مخاطب قرار دیتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مخاطب اور اس کتاب قرآن کا مخاطب کوئی خاص قوم نہیں ہے، بلکہ پورا انسانی معاشرہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں مبشر بنا کے بھیجا گیا، وہیں پہ انہیں منذر بھی بنا کے بھیجا گیا، اور منذر یعنی انذار کرنے والا، یعنی جو آئندہ اور مستقبل میں آنے والے انسانی معاشرے کو ان خطرات سے آگاہ کرتا ہے جو مستقبل میں اس معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منذر ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، فقط حجاجوں کے لیے نہیں تھے، فقط عرب اور مکہ میں بت پرستی کرنے والوں کے لیے وہ منذر نہیں تھے، بلکہ قرآن اس طرح سے تعارف دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس کتاب کا، فرماتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ مبارک ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا اپنے عبد یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تاکہ وہ عالمین کے لیے، نہ فقط کسی ایک معاشرے کے لیے بلکہ عالمین کے لیے وہ منذر قرار پائے۔ اسی طرح سے دوسری ایک آیت میں فرماتا ہے کہ منذرن نذیرن للبشر، کہ نبی اکرم اور یہ کتاب جو ہے یہ نذیر ہے، یعنی انذار کرنے والی کتاب ہے، آئندہ آنے والے خطرات سے آگاہی بخشنے والا نبی ہے، آگاہی بخشنے والی کتاب ہے۔ کن کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے، نہ کسی خاص کے لیے بلکہ پوری بشریت کے لیے۔ اگر آپ قرآن میں دیکھو گے تو قرآن میں بہت سارے استعمالات ہیں اس عالمین کا، عالمین کے بہت سارے استعمالات ہیں۔ میں یہاں پہ کچھ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سورہ فرقان میں، سورہ فرقان آیت نمبر 1 جو میں نے ابھی آیت پڑھی کہ لیکون للعالمین نذیرا، یہاں پہ جو استعمال ہے قرآن کا یہ تمام عالمین کے لیے، کسی خاص معاشرے کے لیے اور کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ بعض جگہ پہ اگرچہ مثلا بعض ایسے استعمالات ہیں کہ بعض انبیاء کو کسی خاص قوم کے لیے اور کسی خاص دورے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک اور استعمال میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا، مثلا جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ حمد میں الحمدللہ رب العالمین،
یہاں رب بھی عالمین کا رب ہے، لیکن نذیر عالمین کا ہونا اور رب العالمین ہونے میں فرق ہے۔ نذیر للعالمین یعنی بشریت کے لیے منذر ہے، انسانی اور بشری معاشرے کے لیے منذر ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ رب العالمین، یہ فقط اپنے دور کے لیے یا گزشتہ انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالم کے لیے، بلکہ مستقبل میں آنے والوں کے لیے بھی، اور اسی طرح سے بلکہ عالمی انسانی کے لیے بھی نہیں، بلکہ رب اگر پروردگار ہے، اگر رب العالمین ہے، تو وہ عالمی بشریت کا نہیں بلکہ عالم ملکوت کا بھی رب ہے، عالم فرشتگان کا بھی رب ہے، عالم جن و انس کا بھی رب ہے، عالمی جمادات کا بھی رب ہے، عالم نباتات کا بھی رب ہے۔ یعنی جتنے بھی عناصر ہیں اس کائنات کو تشکیل دینے میں، اور اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہے، چاہے وہ جمادی ہو یا غیر جمادی، چاہے وہ نباتی ہو یا غیر نباتی، چاہے وہ انسانی ہو یا حیوانی، چاہے وہ انسانی ہو یا مافوق انسانی ملکوتی، لہذا ان سب کا رب ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں رب العالمین تو وہ سب کے لیے شامل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نذیر للعالمین یعنی نبی اکرم مبشر اور نذیر ہے عالمین کے لیے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دور میں، جس دور میں نبی اکرم اور اس کتاب کا نزول ہوا، اس دور میں بھی وہ منذر ہے ان لوگوں کے لیے، اور آنے والے قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان آئیں گے، جتنی بھی نسلیں آئیں گی، جتنی بھی قومیں آئیں گی، جتنی بھی تہذیبیں پنپنے لگیں گے، ان سب کے لیے نبی اکرم نبی اور مرسل ہے، اور یہ کتاب ان کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ لہذا کتاب ہدایت جو ہے قرآن کریم، یہ نازل ہوئی ہے، اور نازل ہونے کے لیے، نازل جب ہوئی تو اس اپنی وسعت اور دائرے کے حساب سے تو یہ عالمی کتاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ایک عالمی کتاب ہے اور نبی عالمی نبی ہے، تو عالمی کتاب ہونے کے لیے چونکہ سب کو اس ہدایت سے بہرہ مند ہونا ہے، سب کو اس ہدایت سے مالا مال ہونا ہے، تو اس کے لیے دو خوبیاں، دو خصوصیت لازمی ہیں، یعنی دو کوالٹیز ہونی چاہیے اس کے اندر۔ ایک یہ کہ اس کی زبان جو ہے وہ عالمی زبان ہونی چاہیے، پھر تاکہ ہر کوئی اس کی سخن کو سمجھ سکے، اس کے مضامین سے بہرہ مند ہو سکے، اس کے مضامین سے استفادہ کر سکے، کہیں پہ کوئی ابہام اس میں نہ ہو، کہیں پہ کوئی نارسائی نہ ہو، بلکہ جو جس فرہنگ سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ راہ مستقیم اور راہ سعادت و ہدایت قرآن کو طے کرنے کے لیے اس زبان سے آشنا ہونا چاہیے کہ جس زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ لہذا قرآن اس زبان میں مخاطب ہو اپنے مخاطب کے ساتھ کہ جس زبان کو وہ سمجھ رہا ہے۔ بس ایک چیز تو یہ ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کا محتوا ہے، جو اس کا مضمون ہے اس کتاب کا، وہ سب کے لیے مفید اور سود مند ہونا چاہیے، سب اس سے بہرہ مند ہو جانا چاہیے، ایک فرد بشر بھی اس سے محروم نہ ہو۔ جس طرح سے پانی ہوتا ہے نا، اور پانی نازل ہوتا ہے، اور پانی کے نزول سے یا پانی جو موجود ہے کائنات میں، اس سے ہر ایک آدمی بہرہ مند ہوتا ہے، استفادہ کرتا ہے، اور اپنی زندگی اور اپنی حیات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کا مضمون جو حیاتی مضمون ہے، جو بالکل آب زلال کی طرح ہے، جس طرح سے پانی نازل ہوا، اسی طرح سے مثلا اس کیفیت میں، اور یہی حیاتی مضمون جو پانی میں پایا جاتا ہے، اس آب زلال اور وحی زلال میں بھی یہی پیغام پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی جس طرح سے اس پانی سے کوئی محروم نہیں ہوتا، بلکہ ہر فرد بشر اس سے سیراب ہو جاتا ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، اور ہر خطے میں، اور ہر قوم کے اندر۔ اسی طریقے سے یہاں بھی اس نور الہی سے، اس مضمون سے جو پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انسان کے لیے تحفہ ابدی بھیجا، اس سے بہرہ مند ہونا چاہیے۔ لہذا دو چیزوں کو ہم نظر میں رکھیں کہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ اس خطاب سے
کہ چونکہ کتاب ایک یہ کہ زبان اس کی عالمی اور جہانی ہونی چاہیے، اور اس کا مضمون اور مطلب جو ہے وہ مفید اور سود مند ہونا چاہیے۔ بس پھر بحث آئے گی بس زبان کون سی ہے؟ درحالی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبان تو اس کی عربی ہے، جو ہم ظاہری زبان دیکھتے ہیں، ظاہری الفاظ جو اس کتاب کے ہیں وہ تو عربی میں ہیں، عربی میں اس کو پڑھتے بھی ہیں، عربی میں اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور عربی لہجہ سیکھنا پڑتا ہے، عربی زبان سیکھنی پڑتی ہے۔ کیا یہی زبان ہے اس کی یا نہیں؟ دیکھیے یہاں پہ ایک مقدمہ میں عرض کرتا ہوں، ایک مقدمہ کے کچھ مثلا پیراگراف میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی تہذیبیں ہیں، انسان جس تہذیب سے بھی تعلق رکھتا ہو، مثلا ہم کشمیر سے ہیں، کشمیری تہذیب سے ہمارا تعلق ہے، کوئی ہندوستان سے ہے تو ہندوستانی اور ہندی تہذیب سے اس کا تعلق ہے، کوئی پاکستانی ہے تو پاکستانی اردو تہذیب سے اس کا تعلق ہے، کوئی فارس ہے تو اس کا تعلق فارسی تہذیب سے ہے، فارسی ادب سے ہے، کوئی مصری ہے تو اس کا تعلق مصری تہذیب اور تمدن سے ہے، کوئی چائنا کا رہنے والا ہے اس کا تعلق چینی ادب اور تہذیب سے ہے، کوئی مثلا امریکہ میں مثلا سرخ پوست ہے جو اس کا تعلق اس سرخ پوستی اور سرخ نسل کی تہذیب سے ہے۔ تو اس کائنات میں مختلف نسلیں اور مختلف تہذیبیں ہیں، اور قرآن کریم، توجہ کیجیے، قرآن کریم کی ہدایت اور مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی خاص تہذیب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ اگر مجھے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اگر مجھے قرآن کا مضمون سمجھنا ہے تو مجھے کسی خاص تہذیب کا سہارا لینا پڑے گا، مجھے مثلا فارسی تہذیب آنی چاہیے، فارسی ادب سے میں آشنا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی بھی پیش رفتہ یا ترقی یافتہ یا ترقی پذیر تمدن اور تہذیب رکاوٹ نہیں بن سکتا کہ انسان قرآن کے مضامین اور قرآن کی ہدایت سے بے بہرہ ہو، قرآن کی ہدایت سے محروم ہو۔ بس نہ تو اس کے مضمون کو سمجھنے کے لیے اور ہدایت پانے کے لیے ہمیں کسی تہذیب کے سہارے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کوئی تہذیب اور تمدن ترقی یافتہ یا کوئی صنعت ہمیں آڑے آ سکتی ہے کہ ہم اس ہدایت کو سمجھ سکیں۔ یہ دو چیزیں، لہذا بس کون سی زبان ہے کہ جو عالمی زبان ہو جس سے ہم سمجھ سکیں اور اس عظیم معارف کے خزانے کو ہم درک کر سکتے ہیں، وہ زبان کون سی زبان ہونی چاہیے؟ لہذا وہ ایک ایسی زبان ہونی چاہیے، ایک ایسا ادب ہونا چاہیے، ایک ایسی تہذیب ہونی چاہیے جو مشترک ہو، جس کو سب کے سب سمجھ سکتے ہو، جو سب کے لیے مفہوم ہو، موزون ہو، جو سب کے لیے مانوس ہو، جو سب کے لیے مشترک ہو، جو ہر دور میں، چاہے وہ انسان جو اس دور سے گزر چکا ہے، یعنی ماضی میں جو انسان رہتے تھے، یا جو موجودہ دور میں انسان رہتا ہے، یا جو آنے والی نسلیں اور آنے والے دور کا انسان، کہ ان سب انسانوں کے درمیان وہ فرہنگ، وہ ثقافت، وہ تہذیب اور وہ ادب مشترک ہونا چاہیے، ایک ایسی زبان ہونی چاہیے کہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ تبھی ہم کہیں گے کہ یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن ہدایت ہے ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، اس میں کسی کو استثناء نہیں کیا، کسی کی نفی نہیں کی، بلکہ ہر انسان کو کسی بھی ثقافت سے اس کا تعلق نہ ہو۔ تو پھر وہ کون سی زبان ہونی چاہیے کہ جو گزشتہ انسانوں کے درمیان بھی اور آئندہ آنے والی نسلیں جو قیامت تک آئیں گی اور جو موجودہ نسلیں ہیں، ان سب انسانوں کے درمیان، ان سب افراد کے درمیان وہ ثقافت اور وہ زبان اور وہ ادب مشترک ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ زبان جو ہے وہ زبان فطرت ہے، یعنی فطرت ہی ایک ایسی تہذیب ہے، ایک ایسا عنصر ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اور ہر انسان اس سے مانوس ہے، اور ہر انسان اس فطرت پر ہی خلق ہوا ہے۔ یعنی اگر انسان کی خلقت کو دیکھا جائے تو انسان کی خلقت جو فطرت پہ ہوئی ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 30 میں، بہت ہی اہم آیت ہے،
اس کی طرف توجہ کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، کہ اپنے رخ کو کیا کرو، دین حنیف کی طرف موڑ دو، فطرت اللہ التی، وہ دین حنیف کیا ہے، وہ الہی فطرت ہے، التی فطر الناس علیہا، کہ جس فطرت کے اوپر انسان کو مفطور کیا گیا، جس فطرت کے اوپر انسان کو خلق کیا گیا، انسان کی سجاوٹ ہوئی ہے، انسان کو بنایا گیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کے فطر الناس علیہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلقت میں، اللہ کی خلقت میں کوئی اور کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، یعنی انسان کو فطرت الہی پر خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور اللہ کی پیدائش میں، اللہ کی خلقت میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یعنی کیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جس فطرت پہ انسان کو خلق کیا ہے وہ فطرت کبھی بھی نہیں بدل سکتی، وہ فطرت ایک ہی، وہ فطرت ثابت ہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین قیم ہے، یعنی فطرت جو انسان کی ہے وہ کبھی بھی کسی بھی دور میں، کسی بھی نسل میں اور کسی بھی خطے میں نہیں بدل سکتی۔ فطرت انسان کی ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی یعنی فطرت پہ، فطرت توحیدی پہ، فطرت الہی پہ خلق کیا ہے۔ لہذا یہی وہ مشترک زبان ہے کہ انسان اس زبان کے ذریعے سے قرآن سے بہرہ مند ہوتا ہے، قرآن سے استفادہ کرتا ہے، قرآن سے مانوس ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ بھی یاد رکھے گا، جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کی زبان، تو اس سے مراد لغت اور ادب نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یعنی جو لغت اور ادب جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ ادبیات عرب میں اور عربی الفاظ میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی عربی الفاظ کا لباس اس کتاب نے پہنا ہے۔ یہ الفاظ چونکہ یہ نور ہے، نور الہی ہے، اللہ کی طرف سے نور ہے، اللہ خود بخود نور ہے اور ایک کتاب بھی نور ہے، لہذا جو الفاظ کا لباس جو ان نورانی نور کے مضامین نے پہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ادبیات عرب ہے، اور اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ غیر عرب جو عربی زبان سے آشنا نہیں ہیں کہ وہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے فقط ادبیات عرب کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی ہم نے ادیب دیکھے لیکن قرآن سے فہم نہیں رکھتے، بلکہ مراد یہاں پہ زبان فطرت ہے، زبان مشترک ہے، کہ انسان اگرچہ لغت ادبیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بیگانہ بھی ہو، یعنی کوئی ادبیات عرب کو بھی نہ جانتا ہو، کوئی ادبیات عرب سے بھی مانوس نہ ہو، کسی اور اقلیم سے اس کا واسطہ ہو، یعنی کسی اور فرہنگ اور تہذیب سے اس کا راستہ ہو، بلکہ تہذیبی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے دو افراد ایک دوسرے سے ان سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن انسانی کلچر، نہ کہ کسی خاص مسلک کا، بلکہ انسانی کلچر، انسانی تہذیب اور انسانی ادب میں وہ مشترک ہے، اور وہ انسانی ادب وہ کیا ہے، وہ فطرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو تغیر ناپذیر ہے، اور سب اس میں کیا ہے، سب اس میں مشترک ہے، سب انسان۔ لہذا مخاطب جو ہے قرآن کا وہ فطرت انسانی ہے، فطرت انسانی سے مخاطب ہے۔ لہذا رسالت بھی جب آئی، رسالت بھی اس کے لیے آئے کہ فطرت انسانی کو شگوفا کر سکے۔ جو ہماری تہذیبیں ہیں، جو ہمارا تمدن ہے، یہ تمدن یا تہذیب بھی کبھی کبھی انسانی فطرت کے اوپر پردہ ڈالتی ہے، انسانی فطرت کے اوپر غبار یا آلودہ کرتی ہے انسانی فطرت کو۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء بھی جب آئے تو انبیاء کا سب سے اہم کام کیا تھا؟ سب سے اہم کام یہی تھا کہ ان انسانوں کی فطرت کو شگوفا کرے، یعنی جو گرد و غبار، جو گھٹن، جو پردہ داری یا جو لباس
اور گرد و غبار اس فطرت پہ چڑھا ہے اس سے ان کو صاف کرے اور ان کے اندر جو فطرت الہی پائی جاتی ہے اس کو بروئے کار لے آئے. لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی زبان جو ہے وہ عالمی زبان ہے اور اس کا کلچر اور اس زبان کی یہ ثقافت جو ہے، جو تہذیب اور ادب ہے، وہ سب کے درمیان مشترک ہے، اس کا نمونہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں سامنے آتا ہے. وہاں پہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سلمان فارس سے آئے، صہیب روم سے آئے، بلال حبش سے آئے، افریقہ سے آئے، اویس کرنی اور عمار یاسر، ابوذر، مقداد وہ حجاز سے آئے. تو یہ سب کے سب جب محضر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تو وہاں پہ دیکھا گیا کہ نہ سلمان فارسی فارس رہا، نہ صہیب رومی رہا، اور نہ ہی بلال حبشی رہا، بلکہ سب کے سب رسالت کے سائے میں اس مضمون الہی سے اور اس نورانی کلمات سے بہرمند ہو گئے. لہذا نبی اکرم کا بھی شعار تھا، ارسلت الی الابیض والاسود والاحمر. یہ شہر آفاق جو نعرہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس شہر آفاق نعرے کے سائے میں اور نورانیت الہی کے سائے میں سب کے سب اصحاب جو ہے وہ مختلف خطوں سے آئے، مختلف کاروں سے آئے، لیکن سب کے سب منور ہو گئے نور الہی کے ذریعے سے. لہذا یہ بہت ہی اہم جملہ ہے اس میں کہ اس کو سمجھنا کافی ضروری ہے کہ جب وحی اور رسالت کے سامنے، یعنی قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب انسانی، توجہ کیجئے، جب انسانی وجود ظہور کرتا ہے، انسان کی فطرت جب ظاہر ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ وحدت کی شکل اختیار کرتی ہے. تو وہاں پہ کثرت دکھائی نہیں دیتی، وہاں پہ کثرت محکوم ہو جاتی ہے کس کے سائے میں؟ وحدت کی سیرت کے سائے میں. لہذا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ یگانیت اور وہ وحدت، اس سیرت کے سائے میں پوری کثرت جو صحابہ کی تھی وہ محکوم ہو گئی، وہ مغلوب ہو گئی. لہذا زبانیں جو متعدد تھی، نجات اور نسلیں جو مختلف تھی، جو خطے مختلف تھے، کوئی افریقہ سے، کوئی مثلا یمن سے، کوئی حجاز سے، کوئی عرب سے، کوئی عجم سے، مختلف آداب و رسومات میں پلے بڑے جو آئے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آئے تو سب کے اندر جو درونی اور باطنی جو ادب تھا، باطنی جو کلچر تھا، باطنی ثقافت جو تھی، باطنی زبان جو تھی، وہ معنوی، روحانی اور داخلی زبان ابھرنے لگی اور وہ متجلی ہو گئی. لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ فہم قرآن جو ہے وہ عام ہے، لہذا فہم قرآن عام ہے اور یہ سب کے لیے میسور ہے، سب کے لیے آسان ہے. اس کے بارے میں بہت ساری آیتیں بھی قرآن کریم میں موجود ہیں. میں کچھ آیت یہاں پہ پڑھ کے آپ بزرگواران کی خدمت میں یہاں پہ تلاوت کرنا چاہوں گا. جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 15، یا ایھا الکتاب یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون. کہتے ہیں کہ اے اہل کتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، کہ بے شک تمہارے پاس میرے رسول آئے، ہمارے رسول تمہارے پاس آئے، کس لیے؟ تاکہ یبین لکم، جو بیان کرتے تھے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں جس کو تم نے مخفی کیا تھا. یعنی اہل کتاب کی ایک عادت یہ تھی کہ بہت ساری چیزیں جو انسانی معاشرے کے فائدے کے لیے تھی وہ ان کو چھپاتے تھے، اور جو اپنے فائدے کی باتیں ہوتی تھی ان چیزوں کو بیان کرتے تھے. لہذا فرمایا پروردگار نے بہت سارے انبیاء آئے جنہوں نے وہ ساری چیزیں بیان کی جو تم لوگ مخفی کرتے تھے، چھپاتے تھے، من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور اکثر سے کیا کیا؟ انہیں ان کو معاف اور درگزر کیا گیا. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور مبین بھی آیا اور کتاب مبین بھی آئی. لہذا یہ ایک آیت کی جس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ تم لوگوں کے لیے ہے اور یہ نور ہے.
या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, आयत 174 सूरह निसा। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूर अल्लज़ी अंज़लना, सूरह तगाबुन आयत 8। फ़ल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये सूरह आराफ आयत नंबर 157। इन सब आयात में जो वही इलाही का नाम रखा गया है वो है नूर, नूर मुबीन, इन्हें रोशन नूर, नूर दरख्शां, यानी चमकने वाला नूर। गर्च नूर के बहुत सारे दर्जात हैं, मुख्तलिफ दर्जात हैं नूर के, और हर कोई नूर का हर दर्जा नहीं देख सकता। मसला हमारे सामने अभी ये लैंप है तो इसको हम देख सकते हैं, सीधे भी देख सकते हैं, लेकिन किसी हद तक। फिर एक वक्फे के बाद हम इस नूर को भी सीधे तरीके से नहीं देख सकते, यानी हमारी आँख में इतनी ताकत शायद ना हो। इस तरह से नूर खुर्शीद है, नूर आफ्ताब है। नूर आफ्ताब को और सूरज के नूर को इंसान सामना नहीं कर सकता, किसी और जावे से उस नूर को देखा जा सकता है। लिहाजा उजुज़ और ज़ाफ़ और कमज़ोरी किस में है, यानी इंसान के उस ज़र्फ़ में है, वगरना सब कुछ नूर है। और अल्लाह ताला ने अपने आप का भी जब तारुफ कराया कुरान में तो नूर के ज़रिए से ही कराया, फरमाया कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला नूर है, यानी नूर वो दरख्शिश और वो तजल्ली और वो दरवाका नूर की तारीफ क्या की जाए, यानी जिसमें कहीं पे कोई इबहाम न हो, जिसमें तारीख का कोई भी नुक्ता और डॉट ना हो। नूर वही, उसी को तो कहेंगे। बल्कि नूर की खासियत ये होती है कि नूर खुद ब खुद जो है वो ज़ातन भी रोशन होता है। नूर की खासियत ये कि वो खुद ब खुद भी रोशन होता है और दूसरी चीज़ों को भी आश्कार करता है, रोशन करता है, ज़ाहिर कर देता है। खुद भी ज़ाहिर है, इसलिए कहा जाता है अज़्ज़ाहिरु बिज़्ज़ाति वल मुज़हिरु लिग़ैरिहि। नूर की तारीफ यही की जाती है कि बिज़्ज़ात खुद वो ज़ाहिर भी होता है और दूसरों के लिए भी मुज़हिर होता है, यानी गैर को भी, यानी जो नूर से जिसका वास्ता नहीं था उस गैर को भी ये नूर क्या करता है? ज़ाहिर कर देता है। लिहाजा इस परतव नूर के ज़रिए से हर चीज़ दिखाई देती है, यानी अगर ये नूर ना हो तो कोई भी चीज़ हमारे लिए रोशन नहीं होगी। लिहाजा कुरान करीम जब कहा कि कुरान करीम नूर है और ये नूर अल्लाह ताला जो खुद ब खुद नूर है उसने इस नूर को भेजा है, और ये नूरानी किताब जो हमारे पास आई है, वही इलाही जो हम तक पहुंची है, तो इसमें ये खुद जो इसका खुद बिज़ात खुद ये किताब जब हम कहेंगे कि ये नूर खुद ब खुद ज़ाहिर है, रोशन है, तो इसमें कोई मतलब पेचीदा नहीं है, कहीं पे कोई डॉट या कोई तारीकी नहीं है, कहीं पे कोई मुअम्मा नहीं है। बाज़ बनाते हैं कुरान के मुअम्मे, कुरान के सवालात इस तरीके से कि इसको कौन समझ सकता है। दरहाल कि कुरान नूर है और नूर बज़ात खुद जो है वो रोशन होता है। लिहाजा कुरान का मजमून बज़ात खुद कुरान ये रोशन, इसमें कहीं भी कोई तारीकी नुक्ता तक नहीं है, कहीं पे कोई जुल्मत का नुक्ता नहीं है। और दूसरा ये कि जब ये आलम और हकीकतों को बयान करता है, यानी कुरान करीम जब ये सिरात मुस्तकीम की तबीन करता है, तो उसमें भी कहीं कोई इबहाम, कहीं कोई पेचीदगी, कहीं कोई मुश्किल पेश नहीं आती। क्योंकि कहा ना कि नूर जो है खुद भी ज़ाहिर है और दूसरों को भी ज़ाहिर कर देता है। लिहाजा कुरान खुद बज़ात खुद नूर है और खुद बज़ात खुद वाज़ेह है, और जो मारिफ जो गैर चीज़ें इसमें बयान की गई है कुरान करीम में, यानी कुरान जब आता है तो हक़ाइक़ जहान को, कायनात को, इंसान को, जमादात को, नबादात को, इंसानी तर्ज़ ज़िंदगी को जब बयान करता है तो उस बयान में भी कहीं भी कोई कमी या कहीं भी कोई तारीकी नहीं पाई जाती। लिहाजा ये ज़बान जो है ज़बान कुरान, इसकी गुफ्तगू आगे चलती रहेगी इंशाअल्लाह, चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है। ये कुरान नूर है, इसमें कहीं भी कोई पेचीदगी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको नूर कुरान से
منور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔